من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی نرمی کی بات کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آنے والی 16 آیات کے اندر تقریباً یہ 2 رکوع ہیں، اس کے اندر اللہ عز و جل نے 25 مختلف احکامات جو ہیں وہ انہیں ذکر فرمایا ہے اور ان کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آیت کے ابتدائی حصے میں فرمایا کہ اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور صرف اسے ہی جو ہے وہ اپنا معبود جانو، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ مقصد اس کا اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمانے کا یہ تھا کہ انسان کی جو تخلیق اور پیدائش ہے اس کا حقیقی جو مسبب ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، لیکن جو ظاہری طور پر اسباب ہیں وہ بندے کے والدین ہوتے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے۔ تو پہلے حقیقی جو مسبب ہے اس کی تعظیم کا حکم دے دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پیدائش کا، تمہاری جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کا حقیقی طور پر مسبب ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جو ظاہری اسباب ہیں یعنی تمہارے والدین، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرما دیا۔ والدین یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہی دونوں ہستیاں اپنی اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، کہ جو اولاد ان کی خدمت کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے جنت کو لازم کر لیتی ہے، اور جو اولاد ان کی نافرمانیاں کرتی ہے اور انہیں جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے، تو وہ اپنے اوپر جہنم لازم کر لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ حضور علی وقار نے اپنے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرے پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جب ممبر کے اوپر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل آئے، پہلے قدم میں نے رکھا تو جبرائیل نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے جبرائیل کی اس دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جسے زندگی میں رمضان نصیب ہو اور وہ عبادت کر کے اپنے لیے جنت لازم نہ کروا سکے، تو میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اسے بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت لازم نہ کروا سکے۔ میں نے جبرائیل کی اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب آپ تینوں دعائیں دیکھیں، دعا کرنے والا کون ہے؟ معصومین کا سردار، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین،
مقرب بارگاہ جو اللہ کا قریب ترین فرشتہ ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والی ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کا محبوب ترین رسول جو رسولوں کا بھی امام ہے، وہ اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ تو آپ پھر جان سکتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کا کیا ہوگا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، کہ جو دعا جبرائیل کریں اور اس دعا پر آمین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، تو پھر جو ہے یہ والدین ہی ہیں کہ بندہ ان کی خدمت کرتا رہے تو اللہ عز و جل سے اس کے انعامات حاصل کر لیتا ہے، کہ جو ان کی خدمت کرے گا بعد میں اس نے بھی اس وقت کو پہنچنا ہے کہ جس وقت میں آج اس کے والدین ہیں۔ تو جو اپنے والدین کی آج خدمت کرے گا، کل ہو سکتا ہے کہ اس کا ثمر اس کی اولاد کی شکل میں اللہ اسے عطا فرمائے، کہ اس کی اولاد اس کی تعظیم کرے، اس کی اولاد اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، احسان کرے۔ تو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی بری بات بھی، ان کا جو ہے وہ جھڑکنا بھی، ان کا جو ہے وہ غصہ کرنا بھی برداشت کر لیا کریں، کہ بہت سارے انعامات ہیں جو بچپن سے لے کر اب تک والدین ہم پر کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بڑھاپے میں والدین عطا کر دیے۔ اب والدین مل گئے تو ان کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو، کوئی ایسا کلمہ یا جملہ نہ اپنی زبان سے نکالو جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جو انہیں پریشان کرے۔ ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی کی بات کرو، خوبصورتی کی بات کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کو اپنی والدین کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے جیسے کوئی خادم، کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، جس طرح کوئی خادم اپنے آقا کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہوتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ ہمارا کیا حسن سلوک ہے؟ ہم باہر لوگوں سے ملتے ہیں، ہنسی خوشی بات کرتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان کے پاس بیٹھیں، انہیں اپنی مصیبت سنائیں، کہ مصیبت سنائیں گے جب تو وہ حوصلہ دیں گے، ان کا حوصلہ دینا ہی آپ کی مصیبت کی جو تکلیف ہے اسے کم کر دے گا، کہ والدین کے پاس بیٹھ کر جب آپ اپنی تکلیف سنائیں گے۔ ہم باہر دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں بزرگوں سے ملتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ چومنے چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن کبھی یہی کام اپنے والدین کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ والد صاحب بیٹھے ہوں، ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، نکلنے لگیں گھر سے تو والدہ کو بتا، اگرچہ کتنی عمر ہو گئی ہے، اگرچہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن والدہ موجود ہیں، گھر سے نکلنے لگیں، والدہ کو بتا کر، والدہ کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلیں، ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلیں، کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول کر لی جاتی ہے، کہ جب والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق میری ذات پر کس کا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری والدہ کا حق ہے۔ تو نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر اس کے بعد، پھر فرمایا تمہاری ماں، 3 دفعہ کہا کہ تمہاری والدہ کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ تو والدین دونوں کے ساتھ، اور والدہ کے ساتھ خاص طور پر، کہ ان کا حق اللہ عز و جل نے والد سے زیادہ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ والدہ کے ساتھ احسان و سلوک ہوتا ہے، لیکن والد کے ساتھ بہت کم جو ہے وہ ایسا سلوک پایا جاتا ہے۔ حالانکہ والد جو ہے وہ جس طرح والدہ محنت و خدمت کرتی ہے، والد بھی ایسے ہی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ والد کی خدمت اور محنت ہمیں نظر نہیں آتی۔ والدہ کی خدمت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ والدہ نے شروع سے لے کر اب تک ہمارے سارے کام کیے، ہمیں جو ہے وہ کپڑے استری کر کے دیے، ہمارا نہانا دھونا کیا، سب کچھ کیا والدہ نے، لیکن والد کے وہ کام نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ والد نے اپنی جوانی ساری جو ہے وہ ہمارے لیے گزار دی، وہ اپنی خواہشیں دبا کر اس نے رکھیں اور صرف اپنی جوانی کو جو ہے وہ ہمارے اوپر صرف کر دیا۔ وہ صبح کے وقت نکلتا ہے، شام کے وقت آتا ہے، اور وہ اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کرتا، کیونکہ والد ہے، مرد ہے نا، ہمارے ہاں معاشرے میں مرد کی جو ہے وہ ذات ہی اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا جیسی جو ہے وہ والدہ عورت کرے گی، تو اس کی محبت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ حالانکہ دونوں ہی ہستیاں بڑی عظمت اور بڑی شان والی ہستیاں ہیں، کہ جس سے اس کا والد راضی، اس سے اس کا رب راضی، یہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اور جس سے اس کا والد ناراض، اس سے اس کا رب ناراض۔ تو والد کا بھی بڑا مقام ہے، والدہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو جب بھی ان سے بات کریں، جن کے ہیں ان کی خدمت کریں،
بعد میں پچھتاوے ہوتے ہیں بندے کو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی خدمت کر لینی چاہیے۔ ابھی موجود ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، ان کی خدمت کیا کریں۔ اور یہ اسلام کی بڑی بہترین تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں۔ آپ باہر ملکوں میں دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں۔ اولڈ ایج ہوم جو ہے ان کی حکومتیں بنانے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہاں کی جوان اولاد اپنے والدین کو ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہے، کیونکہ ان کا فیملی نظام ہی کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو جیسے ہی عمریں ان کی بڑھتی ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، والدین پیچھے ادھر ہی۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایسا نظام عطا کیا ہے، تو اس احسان، اس نظام کو جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت جانیں اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ پھر اگلی آیت میں حکم دیا کہ یہ تو تھا کہ دنیاوی طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھو نرم دلی سے، یعنی اسی حکم کو تاکید کے ساتھ دوبارہ سے ذکر کیا۔ پہلی آیت میں بھی حسن سلوک کا ذکر کیا، دوسری آیت کے اگلے حصے میں پھر دوبارہ سے اس کا ذکر کیا کہ حسن سلوک اچھے انداز سے کرو۔ پھر فرمایا آیت کے آخری حصے میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی دنیاوی سلوک جتنے کر سکتے ہو کرتے رہو، یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن ساتھ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب سے مانگتے رہو ان کے لیے۔ کیا کہو؟ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما رب یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، میری جو ہے وہ مشکلیں آسان کی تھی انہوں نے، تو آج ان پر رحم فرما اور آج تو ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یہ والدین کے لیے والدین کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، معمول بنائیں اپنا کہ ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی دعا کیا کہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور کبھی دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو اپنی دعا کے اندر شامل رکھیں، اور جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا بھول جاتی ہے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے اولاد۔ تو یہ تو نیک اولاد ہے کہ یہ دعا اب نہیں ہے موجود، تو پھر بھی دعا کرتے رہیں کہ یہ دعا ثواب کی شکل و صورت میں ان کی قبر کے اندر اللہ داخل فرمائے گا اور انہیں وہاں پر اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اگر موجود ہیں تب بھی ان کے لیے جو ہے وہ اپنے رب سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ جب میں کسی کام کا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے اندر ذرہ برابر طاقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں میرے اوپر صرف کر دی، مجھے قابل بنا دیا، مجھے معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بتا دیا ان لوگوں نے۔ اب جب یہ اسی حالت کو پہنچ گئے ہیں بڑھاپے میں آ کر، اب ان کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر ناتوانی آ گئی ہے، اب کمزوری آ گئی ہے، تو اب تو ان پر جو ہے وہ رحم فرما جیسے یہ مجھ پر اس وقت رحم کرتے رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم عز و جل جن کے والدین زندہ ہیں انہیں لمبی زندگیاں عطا فرما، ایمان و صحت والی، عافیت والی زندگیاں عطا فرما۔ مالک کریم جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے حبیب کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔